ماہ قیام شروع ہوتے ہی ہوٹلوں پر پردے ٹانگ دیے جاتے تھے تاکہ مسافر وہاں آزادانہ چائے پی سکے، کھانا کھا سکے۔ اس زمانے میں روزہ خوروں کی بجائے صرف منافع خوروں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور محرم کا مہینہ آتا تو اہل سنت کی گدگا پارٹی تازیوں کے آگے آگے چلتی تھی۔ ہم کسی خطرے سے بے نیاز ہو کر سنی ہونے کے باوجود مجلسوں اور ماتمی جلوسوں میں جاتے تھے، اور ہمیں کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ بیٹا تازیہ دیکھنا گناہ۔ کینٹ کی سڑکوں پر ناکے نہیں ہوتے تھے، ہم کمپنی باغ میں تلاشی کے بغیر داخل ہوا کرتے تھے۔ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں خوف و راز نہیں ہوتا تھا، عید کی نماز بندوقوں کے سائے میں ادا نہیں کی جاتی تھی۔ شہر میں کوئی فقیر صدا لگاتا تھا تو اس کی جھولی خالی تھی، لوگ کارنوں پر نظر نہیں رکھتے۔ ہمارے لڑکپن میں ایک سپاہی نے لاؤڈ اسپیکر پر کام کرنا شروع کیا، لوگ دور دراز سے پانی کی بوتلیں لے کر پولیس لائن لاتے، ایک سپاہی سے دم کراتے، ہنسی خوشی واپس جاتے، ان میں سے کچھ آگے۔ بابا بغل شیر کے آستانے پر شہر کے صحافی اور شاعری کی حاضری دیتے تھے اور مرادیں پاتے۔ لوگ ضعیف الاعتقاد تو تھے مگر جنونی نہیں تھے۔ جنون 90 کی دہائی میں آیا جب بابری مسجد کے رد عمل میں پرہلاد جی کے اس تاریخی منظر کو بھی بشمار کر دیا گیا، جس کے پہلو میں مدرسہ بہائیہ قائم کر کے حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے رواداری کی مثال قائم۔ میرا ایک کلاس فیلو سلیم اختر نواب پور سے ٹانگے پر سکول آتا تھا۔ ہم 10 سال ایک ہی کلاس میں پڑھتے رہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ ہم میں سے مقامی کون ہے، مہاجر کون۔ اسی طرح میٹرک تک ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم میں سے شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے۔ شہر میں عیدوں کی بیٹھیاں اور چائے خانے آباد تھے۔ سرائیکی میں خوبصورت شاعری کرنے والے آج کے نام پر شعراء اس دور میں اردو شاعری کرتے تھے اور اردو میں بات کرنے یا شعر کہنے کو آر نہیں سمجھتے۔ گزشتہ 30-40 برسوں میں شہر میں بہت ترقی کی، سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم، بلند و بالا عمارتیں، نئے ہسپتال، کالج، نئی بستیاں، نئے جہان۔ ملتان بہت دور تک پھیل گیا، لیکن شہر کا وہ حسن پڑ گیا جو لوگوں کے رویوں اور ثقافتوں سے ترتیب پاتا ہے۔ فاروق انصاری کی کتاب پڑھی تو خیال آیا جو میرے زمانے میں ملتان اتنا خوبصورت تھا، فاروق انصاری صاحب کے دور میں بھلا کتنا دلکش ہوگا۔ وہ دور جب چھوٹا بارانہ کشیدگی تو ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود محرم اور ربیع الاول کے دنوں مخدوم صاحب کی قیادت میں برآمد ہوتے تو ہندو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے۔ فاروق انصاری نے کتاب میں اپنے زمانے کے رسوم و رواج، عمارتوں، پہناؤں، کھانوں اور شخصیات کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ یہاں کے بازار کیسے تھے، مساجد کہاں کہاں تھی، تھیٹر کہاں تھے اور کیسے ختم ہوئے، یہ سب احوال اس کتاب میں موجود ہے۔ بلا شبہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ کتاب ایک دستاویز کی حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ وہ کام جو ملتان کے مستند ادیبوں کو کرنا تھا، وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں انجام پایا جو ادیب ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا۔ ملتان کے بہت سے ادیب اور شاعر آج کی تقریب میں پہلی بار اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ وہ یاد ماضی، سفرے اور تلاش شجر سمیت کئی کتابوں کا مصنف ہے، اور ان تمام کتابوں کا مرکزی نقطہ ملتان کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ حضرت خاص فاروق انصاری کی وابستگی بچپن سے ہے اور اس کی ایک کڑی اسد ملتانی ہے۔ اسد ملتانی فاروق انصاری کے والد کے قریبی دوست تھے۔ فاروق انصاری نے بچپن اور لڑکپن میں اسد ملتانی اور ان کے ہمسر شعراء کو اپنے والد کے ہمراہ دیکھا۔ اسد ملتانی کے چند ناطق خطوط جن کے پاس اب بھی موجود ہیں، اور انہیں خطوط کی اشاعت انہیں ادب کے میدان میں لایا۔ یعنی کہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا جس کے نتیجے میں
ہمیں یہ خوبصورت کتابیں پڑھنے کو ملی۔ فاروق صاحب نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اس شہر کی ادبی ثقافتی تاریخ کو محفوظ کرنا اور اس کام کو آگے بڑھانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اس شہر کے خطوطات کو نکھارنا ہے۔ ہمیں شہر کے اس حسن کو مان پڑنے سے بچانا ہے جو لوگوں کے رویوں اور ثقافتوں سے تبدیل پاتا ہے، اور ظاہر ہے شہر کی یہ حقیقی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ حسن وزیر اعظم کے ترقیاتی پیکج کے ذریعے بحال نہیں